نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وعن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك معاذ الله. وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة. قال ومن هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم. آج ہماری گفتگو ما انا علیہ وأصحابی پر ہے. اس کے لیے میں نے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 100 تلاوت کی ہے اور اس کے ساتھ لفظ ما انا علیہ و صحابی کی خاطر ترمذی شریف کی ایک حدیث پڑھی ہے جو کہ دارالسلام ریاض سعودیہ کے چھاپے کے لحاظ سے حدیث نمبر 2641 ہے. کتاب الایمان اور باب ما جاء فی افتراق هذه الامہ. حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں تبرکاً اس کا ترجمہ پورا کر دیتا ہوں. گفتگو ما انا علیہ و اصحابی پر ہوگی. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر ضرور بالضرور ایسا وقت آئے گا
جیسا کہ بنی اسرائیل پر آیا تھا بالکل اسی طرح، حتیٰ کہ جیسا کہ ایک جوتے کا تلوہ دوسرے جوتے کے تلوے کے برابر ہوتا ہے، میری امت کے احوال اور بنی اسرائیل کے احوال میں یوں مطابقت ہو جائے گی۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہاں تک کہ اگر ان میں کوئی شخص ایسا تھا جو اپنی ماں کے ساتھ، اللہ معاف کرے، پیش آیا تھا برائی کے ساتھ، تو میری امت میں بھی ایسا شخص ہوگا۔ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ چکے تھے اور میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی۔ یہاں ملت کا لفظ ہے، 73 ملتوں میں، سارے کے سارے جہنمی ہوں گے ما سوا ملت واحدہ کے۔ حضرت عبداللہ بن عامر فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون ہے، یا وہ ملت واحدہ کون ہے، کون سی ہے؟ آقا نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ۔ یعنی یہ بطور نمونہ حضور نے فرمایا کہ اس وقت جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ یہاں یہ بتاتا چلوں کہ سیاستہ میں سے یہ حدیث 3 کتابوں میں ہے، ترمذی شریف میں، ابو داود شریف میں اور سنن ابن ماجہ میں۔ سنن ابن ماجہ اور سنن ابی داود میں لفظ ہے وحی الجماعہ، وہ جو نجات یافتہ یا جنتی گروہ ہوگا وہ جماعت ہوگی۔ اچھا ترمذی شریف میں تو ہے ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ اور مستدرک میں ہے امام حاکم کی المستدرک ما انا علیہ الیوم و اصحابی، وہ جنتی گروہ وہ ہوگا جس حالت پر آج میں ہوں اور میرے صحابہ، جس طریقے پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں، جو لوگ اس طریقے پر ہوں گے تو وہ نجات یافتہ ہوں گے اور وہ جنتی ہوں گے۔ الیوم ما انا علیہ الیوم اور ما انا علیہ و اصحابی، یہ الیوم کا لفظ اگر لگایا جائے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس دن بھی، ایک تو یہ تاریخ کا تعین نہیں ہو سکتا کہ یہ آقا نے کب فرمایا 73 فرقوں والی بات۔ یہاں یہ بھی سنتے چلیے کہ یہ 73 فرقوں والی جو حدیث ہے، اگرچہ بہت لوگوں نے اس کو صحیح بھی کہا ہے، لیکن کچھ حضرات نے مستقل اس پر کتاب لکھی ہے اور اس حدیث کی تردید کی ہے، کہنے لگے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ لوگوں نے بنائی ہے۔ یہاں یہ بھی یاد رکھیں، لیکن یہ ایک الگ بحث ہے، مستقل اس پر لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ ہم اس کو صحیح مانتے ہوئے اب تک کے مطالعہ کے مطابق انسان اگر منافق نہ ہو اور مذہبی تعصب میں بھی مبتلا نہ ہو، ہاں جی، تو پھر مطالعہ اور تحقیق سے اس کے موقف میں تبدیلی
آتی رہتی ہے۔ ایک ہی حالت پر جو قائم اپنے آپ کو دکھانا چاہتا ہے یا رکھنا چاہتا ہے تو وہ حق کا پرستار نہیں ہوتا۔ حق یہ ہے کہ اگر بعد میں غلطی معلوم ہو جائے تو اپنے پہلے موقف سے انسان رجوع کر لے۔ یہ ایک قاعدہ قانون کی اور انصاف کی بات میں نے آپ کو عرض کی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آج کے دن جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ محدثین اور روایت کے اتصال کے غرض مند لوگ جو ہیں نا، جنہوں نے صحابیت کا دائرہ وسیع کیا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ کوئی دیکھ لے حضور کو، فقط دیکھ لے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کو مصافحہ کرنے کی سعادت بھی حاصل نہ ہوئی ہو، بہت بڑی بات عرض کر رہا ہوں، مصافحہ کرنے کی بھی سعادت یعنی موقع نہ ملا ہو، دیکھ لے وہ اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن لے اور ایک کا جملہ وہ آگے نقل کرے، تو حدیث کی سند کا اتصال، حدیث کو متصل بنانے کے لیے، مرفوع بنانے کے لیے، ثابت کرنے کے لیے وہ پہلے اس بندے کو صحابی بناتے ہیں، صحابی ثابت کرتے ہیں، پھر اس سے وہ روایت لیتے ہیں۔ حالانکہ دیکھنا اور صحبت میں رہنا یہ بڑا فرق ہے۔ اس لیے اکثر محدثین نے یہ کہا ہے کہ فلاں صاحب جو تھے لہو رؤیتن ولیست لہو صحبتن، اس کے لیے حضور کا دیدار تو اس کو حاصل تھا لیکن اس کو حضور کی صحبت حاصل نہیں تھی۔ بعض تابعین نے کہا میرے والد نے حضور کو دیکھا تو تھا لیکن وہ حضور کا صحابی نہیں تھا۔ ایک تابعی کہتے ہیں میرے والد صاحب جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات ظاہرہ میں اتنے بڑے تھے کہ وہ بکری کا دودھ خود دہہ لیتے تھے، لیکن اور حضور سے ملے بھی تھے، حضور نے ان کو دعا بھی دی تھی، بعد نے کہا کہ حضور نے ہاتھ بھی پھیرا، لیکن اس کے باوجود وہ تابعی کہتے ہیں میرے والد صحابی نہیں تھے۔ اس کا مطلب صحابیت کوئی اور چیز ہے، ایک تو یہ سمجھے۔ تو حضور نے فرمایا کہ جس پر آج میں ہوں، چند سال بعد، چند ماہ بعد یا کبھی بھی جو شخص اس پر ہوگا وہ ملت پر ہوگا۔ ایک تو یہ ہے۔ اب الیوم ہو یا نہ ہو، ما انا علیہ وصحابی ہو، تب بھی میں یہاں ایک بات آپ کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو محدثین کی ضرورت کے تحت صحابیت کو وسعت دی گئی ہے، یہ ان کی ضرورت اپنی جگہ صحیح ہے، اس لیے کہ کسی شخص نے فقط حضور کو دیکھا اور اس نے یہ بیان کر دیا بھی میں نے حضور کو دیکھا تھا، حضور اونٹنی پر سوار تھے اور آپ کے سر اقدس پر سیاہ رنگ کا امامہ تھا، تو وہ راوی ہے۔ تو اس لیے محدثین کو آپ دیکھیں گے وہ لکھتے ہیں جی اس نے حضور سے روایت کی ہے لہذا صحابی ہے، تو یہ ان کی ضرورت ہے، یہ محدثین کی ضرورت ہے، ورنہ صحابی ہونا اور تربیت پانا یہ الگ بات ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو قرآن کریم نے یوں بیان کیا ہے، قرآن کریم نے فرمایا کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، آیت نمبر 100 سورۃ التوبہ، سبقت کرنے والے اولین میں سے، ایک تو اولین ہے، دوسرا یہ ہے کہ پھر نیکیوں میں اور تمام امور خیر میں سبقت کرنے والے، پہلے اسلام لے آنا الگ ہے اور نیکیوں میں سبقت کرنا، ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانا، یہ الگ چیز ہے۔ سبقت کرنے والے پہلو میں سے مہاجرین اور انصار میں سے، اور وہ لوگ جنہوں نے ان مہاجرین اور انصار کی بے احسان اتبعوہم بے احسان نیکی میں پیروی کی، تو یہ تین ہو گئے، مہاجرین، انصار اور
ان دونوں کی مہاجر اور انصار کی اتباع کرنے والے یہ تین ہو گئے. ان تینوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی. تو اس سے معلوم ہوا کہ مہاجرین اور انصار کے بعد جو لوگ ہیں قرآن انہیں تابعین فرما رہا ہے، اور وہ بھی تابعین فقط اس کو قرآن مان رہا ہے جو مہاجرین اور انصار کا پیروکار ہو، مہاجرین اور انصار کو دیکھنے والا نہیں. محدثین کی اصطلاح ہے نا کہ جو صحابی کو دیکھے وہ تابعی ہے، یہی ہے نا. صحابی کو پانے والا، صحابی کو دیکھنے والا کیا ہے؟ تابعی. لیکن قرآن کی زبان یہ ہے کہ مہاجرین اور انصار کی پیروی کرنے والا جو ہے نیکی میں وہ تابعی ہے. اب وہ تابعی کیوں صحابی کو دیکھنے والے کو تابعی کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے کہ صحابی کو دیکھنے والا صحابی کو سے سننے والا بھی تو ہوتا ہے نا. تو وہاں ان کی غرض ہے حدیث کی سند کا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک سند کا ایک تو کم سے کم ہونا، اور پھر حدیث کو مرفوع اور متصل ثابت کرنا، کوئی معاملہ درمیان میں کوئی واسطہ ترک نہ ہو. تو یہ ان کی غرض ہے. ہم ان کی غرض کی قدر کرتے ہیں اس لیے کہ وہ اس طریقے سے مسلمانوں تک حدیث نبوی کو کم واسطوں سے پہنچانا چاہتے ہیں. یہ ان کی اچھی نیت ہے، لیکن صحابیت کی اور چیز ہے. قرآن کہتا ہے تابعین وہ ہیں جو محض حضور کو دیکھنے والے کی نہیں، مہاجرین اور انصار کی. اور مہاجرین اور انصار چھوٹا لفظ نہیں ہے. مہاجر کہتے کس کو ہیں؟ اس کو ہم ایک حدیث سے آپ کے سامنے رکھتے ہیں. حدیث پاک میں ہے، حضرت مجاشع بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنے بھائی کے بیٹے کے ساتھ یعنی بھتیجے کے ساتھ آئے تاکہ ان کا بھتیجا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس پر ہجرت کرے، ہجرت کی بیعت کرے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ، یہ ہجرت کی بیعت نہیں کر سکتا، بل یبایع علی الاسلام، یہ اسلام کی بیعت کرے گا. کیوں؟ فرمایا فَإِنَّهُ لَا ہجرت بعد الفتح، فتح کے بعد کوئی ہجرت نہیں ہے. فتح سے مراد کیا ہے؟ نہ، فتح سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور قرآن نے بھی جس کو فتح فرمایا وہ حدیبیہ کی فتح ہے. فتح مکہ تو مشہور کر دی گئی ہے. بخاری شریف میں حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تم فتح مکہ کو فتح گنتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں وہ فتح تو ہے نا بظاہر کہ پورا شہر فتح ہو گیا، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ اصل فتح جو ہے وہ حدیبیہ کی فتح ہے. حدیبیہ کے دن جو یک طرفہ غلط اور بھونڈی شرائط حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کی بظاہر ادھر نقصان تھا نا، مسلمانوں کو نقصان نظر آ رہا تھا بظاہر، ہاں، تو حضور نے ساری مان لی، اور سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس پر مطمئن نہیں تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بول پڑے تھے یہ کیسی شرائط قبول کی جا رہی ہیں، لیکن اللہ رب العزت دیکھ رہا تھا کہ ان شرائط کے ساتھ جب صلح ہو جائے گی اور حضور جائیں گے تو پھر مستقبل میں لوگ جوک در جوک اسلام قبول کرنے کے لیے آئیں گے، تو حقیقت میں وہ فتح ہے. تو اس لیے قرآن نے بھی انا فتحنا لک فتحا مبینا، اسی وقت جب حضور شرائط قبول کر کے واپس جانے لگے اور اونٹنی پر بیٹھ گئے اور لوگوں کو کہا اپنے جانور ذبح کر لو، تو حضور جب اونٹنی پر آرام سے
سکون سے بیٹھ گئے تو سورت نازل ہونا شروع ہوگی. انا فتحنا لک فتحا مبینا. فتحنا کے بعد فتحن بھی آیا، یعنی خوب فتح ہم نے آپ کو، روشن فتح آپ کو ہم نے عطا کر دی. تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ فتح آپ نے فرمایا ہے اعظم الفتح ہے، یہ بڑی فتح ہے. تو اس کا تعین جو ہے کہ لا ہجرت بعد الفتح سے مراد ہے حدیبیہ کے بعد جو ہے کوئی فتح نہیں، کوئی ہجرت نہیں. حدیبیہ کے بعد کوئی لا ہجرت بعد الفتح، صلح حدیبیہ کے بعد کوئی ہجرت نہیں. تو اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ حدیبیہ کے بعد، صلح حدیبیہ کے کچھ عرصہ بعد دو حضرات، مشہور دو حضرات جو ہیں وہ اسلام لائے. ان میں ایک صاحب کا نام عمر بن عاص ہے اور دوسرے صاحب کا نام خالد بن ولید ہے. صحابہ کرام نے انہیں مہاجر نہیں تسلیم کیا. اصابہ میں ہے کہ عمر بن عاص ایک اس میں تھے غزوہ میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا. تو ان میں ایک گروپ کے وہ تھے سپاہ سالار حضرت ابو عبیدہ اور دوسرے کے تھے عمر بن عاص. تو انہوں نے کہا میں تم پر بھی امیر ہوں، دوسرے گروہ کو کہا. تو انہوں نے کہا نہیں، ہم مہاجر ہیں، تم ہمارے امیر نہیں ہو سکتے. ہاں تو تاہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوات میں ان کو امیر بنایا اور صحابہ کو یہ گوارا نہیں تھا، یہ یاد رکھنا. یہ بنے حضرت ابوبکر صدیق اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی ان کے سپاہ سالاری میں غزوات میں گئے. تو وہ ایک الگ حکمت ہے، میں بیان کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی طرف کسی شخص کو بڑے بڑے لوگوں پر کیوں امیر مقرر کرتے تھے. میں لکھ چکا ہوں یہ، تو یہ اس وقت بیان کروں تو لمبا ہو جائے گا. اور دوسری حدیث جو ہے وہ تعین کر دیتی ہے کہ یہ جو حضور نے فرمایا کہ یہ حدیث میں ان الفاظ کو ذرا ملائیں. آپ نے فرمایا یہ ہجرت پر بیعت نہیں کر سکتا، اسلام پر بیعت کر سکتا ہے. تو یہاں ہجرت مراد لے کر مہاجرین مراد لی ہیں، اور مہاجرین اور انصار ہی صحابی ہیں. کیا ہیں؟ مہاجرین اور انصار ہی صحابی ہیں. یہاں دو حدیثیں میں آپ کو عرض کرتا چلو. ایک حدیث پاک میں ہے کہ حدیبیہ کے بعد جو آنے والے ہیں بنو آدم، ان کو حضور نے الناس فرمایا ہے، لوگ. اور فتح مکہ کے بعد جو مجبوراً اسلام قبول کرنے والے آدمی ہیں ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلقاء فرمایا ہے. حدیبیہ کے بعد اسلام قبول کرنے والے ناس ہیں، لوگ، اور فتح مکہ کے بعد اسلام میں آنے والے طلقاء ہیں. نہ وہ مہاجر ہیں، نہ انصار ہیں، نہ صحابی ہیں، ناس ہیں، طلقاء ہیں. اب اس پر مسلم شریف کی ایک حدیث سنیے. لا تسبوا اصحابی. خالد بن ولید اور عبد الرحمن ابن عوف، ان دو حضرات کا جھگڑا ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقدمہ پیش ہوا تو آپ نے فرمایا خالد بن ولید نے کچھ زیادتی کی تھی. آپ نے فرمایا میرے صحابہ کو برا نہ کہا کرو. یوں بھی تو فرمایا جا سکتا تھا آپس میں ایک دوسرے کو برا نہ کہا کرو. وہ نئے لوگوں پرانے لوگوں کو برا نہ کہا کرو، پرانے لوگوں کا خیال کیا کرو. نہیں، فرمایا میرے صحابہ کو برا نہ کہا کرو. اب اس میں یہی ہے
کہ لا ہجرت بعد الفتح وَيَكُونُ مِنَ التَّابِعِينَ بِإِحْسَانٍ، اور آپ کا یہ بھتیجا اے مجاشع بن مسعود میری بیعت کرے گا اسلام پر، اور ہوگا وہ نیکی میں پیروی کرنے والوں میں سے، تابعین بالاحسان میں سے ہوگا۔ یہ قرآن کے مطابق ہو گئی، والذین تبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ سو اگر یہ شخص ہو جس نے اپنے چچا کے کہنے، چچا کی سفارش پر حضور کے ہاتھ پر بیعت اسلام کی، یہ شخص ہو یا کوئی ہو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ہاتھ رکھ کر بیعت کرنے والا شخص جو ہے، اگر وہ مہاجرین اور انصار کا پیروکار ہوا تو تابعین بالاحسان ہے۔ اگر مہاجرین اور انصار کی سیرت پر نہ چلا حضور کی حیات ہی میں اور بعد میں بھی، تو ایسا شخص تابعین بالاحسان بھی نہیں، چہ جائے کہ صحابی ہو۔ آپ سمجھ گئے؟ میرے خیال یہ وقت جو ہے ذرا زیادہ ہو گیا ہے، ہم اب اس گفتگو کو تقسیم کر لیتے ہیں، اس سے اگلا حصہ جو ہے آئندہ اس میں بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں حسن عمل کی اور حسن گفتار کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اہل بیت کرام علیہم السلام کے نقش قدم